ہمیں ماریہ سلطان صاحبہ نے جوائن کیا ہے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ماریہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان ڈیفنس پیکٹ ہو چکا، بہت سارے خطے کے ممالک ہیں۔ کویت کی جانب سے گزٹ جاری کیا گیا، آپ کو یاد ہوگا ایک پرانا معاہدہ تھا، اسے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کے حوالے سے اسے تازہ کیا گیا۔ قطر بھی خواہش مند ہے، خطے کے دیگر ممالک بھی خواہش مند ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا جائے، خاص طور پر بھارت کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، انہیں جس طرح دھول چٹائی اس کے بعد، اور اب ان ڈیفنس پیکٹس کے بعد اس کی خواہش خطے میں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں، اس پر تو کوئی شک نہیں ہے کہ خطے کے اندر دفاعی معاہدوں کی خواہش ظاہر ہے، موجود بھی ہے اور ان کی توقعات بھی، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان جو دفاعی معاہدے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر بھی، کیونکہ ترکیہ کے ساتھ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو ایشین نیٹو ہے اس کی نہ صرف بنیاد بلکہ اس کی جو فیوچر ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور جس کے اندر پاکستان ایک سینٹرل رول ادا کرے گا ترکیہ کے ساتھ۔ جو یہ بات واضح کر رہا ہے کہ جو ایسٹ اور ویسٹ آپ کے جو فلینکس ہے اس کو بھی، اور جو آپ کے سینٹرل فلینک ہے اس کو بھی، یعنی کہ ایک لحاظ سے نہ صرف یہ اسٹیبلٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بہت اہم پیش رفت ہے کہ جہاں ریجن اپنے دفاع کے لیے خود کھڑا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ اس کو جس حوالے سے دیکھ رہا ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نیٹو، اسلامک نیٹو بننے جا رہا ہوگا، ان کے کنسرن ہے پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، سعودی عرب کے پاس آل دا منی دیٹ وی نیڈ از دیئر، پھر ترکی جو ہے اس کے پاس جدید اسلحہ ہے، ڈرونز اس کی اسپیشیلٹی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا لیتل ہوگا؟ دیکھیں، لیتھل کی بات تو جو ایک علیحدہ ہے، لیکن جو چیز بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ دفاع جو ہے صرف انہی ممالک کے ساتھ ہو سکتا ہے جن کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک طرف جو آپ کے دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور دوسری طرف آپ ان ممالک کا بھی دفاع کریں۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بیسس پہ دفاع نہیں ہوتا۔ اگر ایک طرف آپ کے پاس سیکیورٹی کوریڈور میں ہندوستان اور اسرائیل ہیں تو دوسری طرف ظاہر سی بات ہے پاکستان آپ کا دفاعی پارٹنر نہیں ہو سکتا، سیکیورٹی کولیبریٹر ہو سکتا ہے لیکن دفاعی پارٹنر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ایران اور مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر جہاں ان کے مفادات تھے، ان مفادات کے اندر ان ملکوں کی دفاعی مفادات کو پس پش ڈالا گیا، جیسے کہ قطر کے اوپر جب اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہوا تو اس کا کوئی واضح دفاع نہیں تھا۔ اسی طرح جو مختلف سچویشنز ہیں جو بن سکتی ہیں سیکیورٹی کے اندر، اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہو کہ اگر سیکیورٹی سچویشن آپ کی خراب ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو پاکستان، ترکی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں خلافت موومنٹ سے پہلے کا ہمارا رشتہ ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جو پاکستان کے دفاعی معاملات ہیں وہ آج سے نہیں سالوں سال سے ہیں، لیکن جو اہم اس میں بات ہے جو شاید اس دفعہ واضح طور پہ شاید اس سے بات چیت نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ میں جو ایک الائنس ہے آف سیلف الائنس، اس کے اوپر اس کو جو ہے ترجیح بھی دی جا رہی ہے اور اس کے لیے آپ پیش رفت بھی کریں۔ ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان جو فرق ڈالا گیا مطلب برطانیہ کے بعد اسکائی اسپاک مطلب ایگریمنٹ کے بعد، پیکاٹ ایگریمنٹ کے بعد، وہ ایک طرح سے اتنے سالوں کے بعد واپس جو ہے مرج ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اسٹرانگ الائنس ہے، ظاہر ہے اس کا ٹائم ضرور لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان نیوکلیر گارنٹی دے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ اگر آپ نیٹو کے ممالک امریکہ سے ایک نیوکلیر امبریلا لے سکتے ہیں تو پاکستان بھی یہ امبریلا جو ہے باقیوں کو دے سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک کمانڈ کنٹرول اسٹرکچرز کی بات ہے، ظاہر ہے یہ ڈیولپمنٹ اینڈ اٹس گونا ٹیک سم ٹائم، لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ کا دفاع آپ کے اپنے ہاتھوں میں، اور آپ کا دفاع ریجن جو ہے یہ اپنے ایک ریجنل الائنس کے طور کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے اور یہ یہاں اس ریجن کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ریلائنس نہیں ہے۔ اچھا، ہم بقائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ماریہ سلطان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت تھی، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ویسٹ پہ ریلائی کرتے رہیں، آپ کو ایک ریجنل ڈیفینس الائنس چاہیے تھا، یہ وقت کی ضرورت ہے، بڑا آرگینک اور نیچرل ہے۔ ڈو یو اگری؟ ہم بقائی صاحبہ غالباً ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہوا۔ ماریہ سلطان صاحبہ واپس آپ کی جانب آئیں گے، یہ بتائیے گا کہ ایسی صورت میں اگر
ایران بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے، اس ڈیفنس پیکٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے، تو کتنا اچھا ہوگا خطے کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس موجود، اور پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ریجن کے اندر اپنی ضروریات کے تحت جب دل چاہے سینکشنز لگائیں، جب دل چاہیں آپ ان کی سیکیورٹی ڈیولپمنٹس کو اوپر سے پش ڈالیں اور وہ انڈر اٹیک آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مؤثر ڈیفنس نہیں دے سکا، نہ امریکہ دے سکا ہے، نہ امریکہ کے اتحادی دے سکے ہیں اس کرنٹ وار کے اندر۔ تیسری بات یہ کہ جو ڈیولپمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے، یعنی کہ جنگ کے بعد کی جو پوسٹ ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں کہ جس کو آپ واپس ریکنسٹرکٹ کریں گے، اس کے اندر بھی اٹانومی آف ایکشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس طرح۔ تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں جو اہم بات نظر آ رہی ہے یہی ہے کہ فیوچر سیلف الائنس بھی اور فیوچر ریجنل الائنس بھی اسی بیسس پہ ہوگا۔ اور ہمیں پاکستان، ایران، ترکی، اگر آپ کو یاد ہو RCD کے ماڈل کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس سے نہ صرف پہلی دفعہ سعودی جو پرنس ہیں وہ خامنہ صاحب کی جو فیونرل رائٹس تھے اس کے اندر بھی موجود تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیوچر میں ایران اس میں یقیناً شامل ہو سکتا ہے، اور یہ جو الائنس ہے یہ اس کو ویلکم کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماریہ سلطان صاحب۔ ایک بڑی خبر آئی ہے، سعودی عرب، ترکی، پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اب اس پر دستخط ہونے کے بعد پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ یا ترکی پر حملہ، کسی بھی ایک ملک پر حملہ، تمام دیگر ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچے تھے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر، خصوصی دعوت پر، وہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رجب طیب اردوان جو کہ صدر ہیں ترکی کے، وہ پہنچے تھے اور اب مکہ میں اس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ صفا پیلس کے قصر صفا کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں وزیر اعظم کا استقبال کیا، اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنا اہم ہے، کتنا مستقبل کے لیے یہ معاہدہ اہمیت رکھتا ہے، اسٹریٹجیکلی پاکستان کی اہمیت کس طرح بڑھے گی، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ماریہ سلطان صاحبہ یہ بتائیے گا، جو جنگ ہوئی 2025 مئی میں، جب بھارت نے غلطی کی اور پھر مار کھائی پاکستان کے ہاتھوں، وہ کتنا اہم تھا، یہ بھی ہم اپنے مختلف تجزیہ کاروں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آپ کے سامنے اس دستاویز کا عکس بھی ہے، جس پر پاکستان کی جانب